अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, हमारे साथ रहें। हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 156 से पढ़ेंगे आज, 155 से आज पढ़ेंगे। हमने पिछली आयत में पढ़ा कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकामात की किस तरह नाफरमानियाँ की। उन्हें जो भी हुक्म दिया गया उन्होंने उसके अगेंस्ट काम किया। उन्होंने पक्का अहद लेकर भी अहद तोड़ दिया। उनसे सब्त का कानून ना तोड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने वो कानून भी तोड़ा। अब आगे देखते हैं कि बनी इसराइल ने आगे क्या किया। तो सूरत अन-निसा की आयत 55 से शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरत अन-निसा आयत 155 से। फ़ाबिमा पस बावजा, नक़ज़ीहिम उनके तोड़ने के, मीसाक़हुम अपने अहद को, व कुफ्रिहिम और उनके कुफ़र के, बि आयातिल्लाहि सात आयात के अल्लाह की, व क़त्लिहिमुल अंबिया और उनके कत्ल करने के अंबिया को, बिग़ैरि हक़्क़िन बग़ैर हक़ के, व क़ौलिहिम और उनके कहने के, कुलूबुना दिल हमारे, गुल्फ़ ग़िलाफ़ में है। ये बात वो क्यों कहते थे? ये बात वो तंज़िया कहते थे कि हमें कोई बात नहीं समझ आती। जब उनके पास हक़ लाया जाता था तो वो कहते थे कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, और वो तंज़िया कहते थे कि हमारे दिल जो हैं वो पर्दे में हैं। और क्या करते थे वो कि वो अंबिया को, जो अंबिया उनके पास दीन की तालीम, अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, वो उनको कत्ल कर देते थे, बजाय उनकी बात मानने के और ये जानने के बावजूद कि वो अल्लाह के मुंतखब किए हुए हैं और उनके पास वही आती है और वो अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, ये फिर भी उनको कत्ल कर दिया करते थे। फिर कहते थे कि हमारे दिल जो हैं वो पर्दे में हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बल्कि तौबा मुहर लगा दी अल्लाह ने अलैहा इन पर, यानी फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके दिल पर्दे में नहीं हैं, बल्कि हमने इन पर मुहर लगा दी है, बिकुफ्रिहिम बावजह इनके कुफ्र के, यानी बार बार इनकार की वजह से जब इनका रुख हक़ की तरफ आ ही नहीं रहा तो अल्लाह ताला ने भी फिर इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। बिकुफ्रिहिम बावजह इनके कुफ्र के, फ़ला पस नहीं, युमिनून वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीला बहुत थोड़ा। इस आयत में यही कहा जा रहा है ना कि उनकी नाफरमानी की वजह से उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। क्या नाफरमानियाँ होती थी कि वो अल्लाह की आयत को झुटलाते थे, पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे और फिर कहते थे कि हमारे दिल जो हैं वो तो ग़िलाफ़ों में महफूज हैं, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी इस हक बातिल परस्ती के सबब उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया था। इसी वजह से वो बहुत कम ही ईमान लाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, अगली आयत में देखते हैं। व बिकुफ्रिहिम और बावजह उनके कुफ्र के, व क़ौलिहिम और उनके कहने के, क्या कहते थे वो देखते हैं, अला ऊपर, मरियमा मरियम के, बुहतानन बुहतान, अजीमा बहुत बड़ा, यानी वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते थे। वो क्या इल्ज़ाम लगाते थे? वो हज़रत ईसा की वलादत बिन बाप के जो कलमा कुन कहने से हुई थी वो उसे वलदुज़िना कहते थे, यानी वो कहते थे कि ये जो है ये ज़िना की वजह से है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसी रोज़ पूरी कौम को इस बात पर गवाह बना दिया था कि ये गैर मामूली शख्सियत का बच्चा है जिसकी वलादत मौजज़े का नतीजा है, ना कि किसी इखलाकी जुर्म का। जब बनी इसराइल के एक शरीफ तरीन और मशहूर और नामवर मजहबी घराने की बिन ब्याही लड़की गोद में बच्चा लिए हुए आई और कौम के बड़े और छोटे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इसके घर पर हजूम करके आ गए, तो उस लड़की ने उनका सवालात का जवाब देने के बजाय खामोशी के साथ उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया था कि ये बच्चा तुम्हें जवाब देगा। लिहाजा वो बच्चा निहायत ही फसी ज़बान में मजमे को ख़िताब करके उसने कहा, इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताबु व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये उस बच्चे ने अपनी वालदा के हक़ में गवाही दी थी और अपने नबी होने की भी गवाही दी थी, लेकिन बनी इसराइल ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाया। और वो क्या करते थे? व क़ौलिहिम और उनके कहने के, इन्ना बेशक हम, कत्ल किया है हमने, यानी अब ये उनकी एक और बात जो कि गलत थी, झूठी थी।
المسیحہ مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ جو رسول تھا اللہ کا، یعنی مریم علیہ السلام پر تہمت کے بعد وہ پھر کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے، یعنی یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، پھر بھی انہوں نے یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہے؟ وما اور حالانکہ نہیں قتلوہ انہوں نے قتل کیا تھا اسے، وما اور نہیں صلبوہ انہوں نے صلیب یا سولی چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن شبہہ وہ مشتبہ کر دیا گیا لہم ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ ہی اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کو سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ہم نے یہ بات ہی ان کے لیے مشتبہ کر دی ہے۔ تو اصل حقیقت کیا تھی کہ جو مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں، تو اس میں پھر بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہی ایک مقدس شخص نے اپنی قربانی دی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ کی شکل ان کی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، اور انہی کو ہی جو ہے یہودیوں نے صلیب چڑھایا تھا یا پھانسی دی تھی۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا گھراؤ کرنے آئے ہوئے تھے انہی میں سے ایک شخص کی شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل سے بدل کر تو اس کو جو ہے وہ صلیب چڑھا دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے پاس زندہ اور سلامت روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ تو اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے مشتبہ کر دیا تھا، یعنی وہ خود بھی اصل حقیقت نہیں جانتے۔ وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ جنہوں نے اختلفوا اختلاف کیا فیہ اس میں لفی شکن البتہ شک میں ہے من اس سے ما نہیں لہم ان کے لیے بھی ہی اس کا من علم کوئی علم الا مگر اتباع پیروی کرنا الظنی گمان کی وما اور نہیں قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے یقیناً یقینی طور پر، یعنی اب اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ بھی اس شک میں تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا، بس وہ بھی اس شک میں اس گمان کی پیروی کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا تھا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی صلیب پہ چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا وہ بھی اصل میں نا اسی شک میں مبتلا تھے، ان کے پاس بھی اس معاملے میں نا کوئی اصل علم نہیں تھا، محض وہ بھی نا اس گمان کی پیروی کرتے تھے کہ جو ہم نے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسیح کو نہ تو یقین کے ساتھ قتل کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضرت مسیح کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب بہرحال یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح اٹھا لیا گیا تھا، تو اس کی کوئی حقیقت قرآن مجید میں تفصیل سے نہیں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، بس یہی حقیقت ہے۔ اب اگلی آیت میں وَإِنْ اور نہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر قبل پہلے موت ہی اس کی موت سے، وَيَوْمَ اور اس دن القیامت قیامت کے یکون وہ ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، ان کو پھر موت دی جائے گی، تو ان کے اہل کتاب لوگ پورا کا پورا ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، یعنی سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ یعنی اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا تھا نا، تو اس پر اللہ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور اس گواہی کی تفصیل جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے۔ اور کیا کرتے تھے یہ یہودی؟ فَبِظُلْمٍ باوجہ ظلم کے من الذین ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات ان پاکیزہ چیزیں احلت جو حلال کی گئی تھی لہم ان کے لیے، وبصدہم اور باوجہ ان کے روکنے کے، کہاں سے روکنے کے؟ دین سے روکنے سے، حق سے روکنے سے، اور خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے سے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرن اکثریت کو۔ ان یہودیوں کا ایک اور ظالمانہ رویہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو روکتے تھے،
حق سے روکتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ روکنے کی وجہ سے انہیں کیا ہوا تھا؟ ان پر حلال چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے لینے کے سود کو، کیونکہ ہر وہ قرض جو نفع کھائے سود پر شریعت میں ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو قرض یا روپیہ جس پر نفع ملے وہ سود ہوتا ہے اور وہ شریعت میں ممنوع تھا۔ وقد، اور حالانکہ تحقیق، نُہُوا، وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، اور ان کی کیا نافرمانی تھی؟ وَأَكْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے کھانے کے، اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطلی، باطل طریقے سے، یعنی جو یہود تھے وہ باطل طریقے سے مال کھاتے تھے، ہیرا پھیری کر کے، چوری سے، سود کے ذریعے یا مختلف دوسرے طریقوں سے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، منہم، ان میں سے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک، یعنی اب یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ پھر یہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے۔ اب پاکیزہ چیزیں جو ان پر پہلے حلال کر دی گئی تھی نا، وہ اب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ابتدا میں یہود کے لیے سب کچھ حلال تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا کچھ چیزیں حرام کی تھیں، اور کچھ چیزیں ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر حرام ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے نا ان پر پھر کچھ حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور قرآن سے جوڑے رکھے۔ ہمارے چینل کو شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور کمنٹ دیا کریں کہ ہمارے آج کے لیسن میں آپ نے کیا سمجھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔